السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بایو فلاک اور بزنس سے ریلیٹڈ ہے بیسکلی۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ ہر بندہ ہی بزنس کنسلٹنٹ بنا ہوا ہے اور لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں مرغی رکھ لیں تو کروڑوں پتی ہو جائیں گے، فلاں بندہ انگلینڈ سے آیا 13 مرغیاں چھت پہ رکھیں اور 13 کروڑ روپے کما لیے، یعنی ایک مرغی سے 1 کروڑ روپے کما لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، پہلی تو بات یہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے کافی سارے سوال آ رہے تھے کہ جناب آپ غریبوں کے لیے یا لو انویسٹمنٹ جن کے پاس ہے کم ہے ان کے لیے تو کاروبار بتاتے ہیں، لیکن آج کل تو بزنس مین کے بھی حالات بہت برے ہیں، واقعی برے ہیں۔ تو ان کے لیے کچھ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی اگر آپ نے ان کے لیے نہ سوچا تو یہ بھی غریب ہو جائیں گے۔ تو بیٹھے بیٹھے کھاتے رہیں گے تو غریب تو پھر ہونا ہی ہے۔ لیکن آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کو مشورہ دیں؟ تو دیکھیں، میں نے بایو فلاک کا آپ کو بتایا تھا کہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، انڈسٹریل زون بنائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لوگ چلیں خوشحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چاہے میں انڈیویجول ہوں، اکیلا کام کر رہا ہوں، لیکن جتنی میری سکت ہے اس سے زیادہ میں نے ڈیولپمنٹ کر لی ہے۔ اور میں پچھلی ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہوگی کہ وہ 100 ٹینکوں کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اور لوگ آ رہے ہیں، اور یہ سارے مڈل کلاس اور لوور کلاس لوگ ہیں۔ جو لوور کلاس ہیں وہ 1 یا 2 لگا لیتے ہیں، اور جو مڈل کلاس ہیں وہ 8-10 لگا لیتے ہیں۔ لیکن بزنس مین کیا کریں؟ وہ کیا، فیکٹریاں تو بند ہو گئیں، باقی کاروبار بھی ٹھپ ہیں، پراپرٹی کا بھی ایون ٹھپ ہو گیا، ڈیری فارم بھی ٹھپ ہو گئے، پولٹری فارم بھی بند ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کریں؟ تو سوال بڑا ویلڈ تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ پرپوزل دی جائیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، تو یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ انڈسٹریل زون بنائیں، بجائے بایو فلاک ٹینک رینٹ پہ لیں، 10 15 یا 20 یا 30 40 اکٹھے رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو زون بنا کے دیں، اس میں کیا ہوگا کہ ان کو رینٹ ملے گا، یہ اس مچھلی کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ فیڈ کی فیکٹری ساتھ لگا لیں، جو زون 400-500 ٹینک اگر اکٹھے ایک جگہ پہ یا 1000 ٹینک لگا ہوتا ہے تو وہاں سے ایک اچھی فیڈ مل جو ہے وہ رن کی جا سکتی ہے چھوٹے لیول پہ۔ تو یہ اس میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر لائف سٹاک میں ہی آنا ہے یا ایگریکلچر میں، تو یہ اور بایو فلاک کے ریلیٹڈ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہیچری لگا لیں، ہیچری کی بہت ضرورت ہے، بچہ تو پورا ہی نہیں ہو پا رہا، تو یہ کر لیں۔ اسی طریقے سے اب اگلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے انوائرمنٹ کنٹرولڈ جو شیڈ ہیں، بایو فلاک ٹینکس ہیں، وہ بنائیں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اب خود دیکھیں کہ لوگوں نے بنگلے بنا لیے 2-2 ایکڑ کے، 4-4 ایکڑ کے وہ بنے ہوئے ہیں ان کے فارم ہاؤس، اور خالی پڑے اور وہاں ملازم رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر شہر میں رہ رہے ہیں، اور بنگلے وہاں کھڑے ہیں، مہینے بعد ایک دفعہ جاتے ہیں، ٹکے بوٹی کھا کے تو آ جاتے ہیں۔ اگر انہی بنگلوں میں آپ اگر بایو فلاک ٹینک لگا دیں، شrimp فارمنگ کر لیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، میں اب ساری چیزیں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں ایک بزنس کنسلٹنٹ ہوں، تو آپ میرے پاس آ کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ لگا لیں تو آپ کی لاکھوں کی آمدنی بلکہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ وہاں سے ارن کریں گے۔ جب وہاں پہ فارم بنا ہوگا تو آپ کی لیبر یوٹیلائز ہوگی، ادروائز وہ صرف جب آپ جاتے ہیں تو اس دن وہ صفائی کر دیتی ہے، ادروائز فارغ بیٹھی ہے۔ اور جب مزدور فارغ ہوگا، پاکستانی مزدور فارغ ہوگا، تو وہ شیطانیاں کرے گا، یہ تو فیکٹ ہے۔ وہ نشے پہ لگ جائے گا، اس طرح کی کام کرے گا، وہ ویڈیو ایسی دیکھے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، وہ گڑبڑ کرے گا۔ تو ان کو مصروف رکھنا بھی ضروری ہے، اور ارننگ بھی ہو جائے، اور آپ کا بھی پھر دل کرے گا کہ آج چلتے ہیں۔ پھر آپ کے دوست بھی کہیں گے یار چلتے ہیں، آپ کا فارم دیکھتے ہیں، مچھلی کتنی بڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے آتے ہیں، شرمپ کتنا بڑا ہوا ہے، تو آپ کا بھی وہ وہاں آنا جانا جسٹیفائی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے ایکسپینس جو ہیں اس بزنس سے پورے ہو رہے ہوں گے، آپ کو ارننگ بھی ہو رہی ہوگی۔ پھر آپ ظاہر ہے اس میں کچن گارڈننگ بھی کرنی شروع کر دیں گے،
وہ یونیک پودے لگانا شروع کر دیں گے, کچھ ورمی کمپوسٹ کا بزنس کر لیں گے. تو بے شمار بزنس ایسے ہیں. اور جو طاقتور لوگ ہیں مثلا جن کے پاس پیسہ ہے تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی یہ ایکسپورٹ خود کر سکتے ہیں. ان کی اکثر کی تو کمپنیاں اپنی رجسٹرڈ ہیں. اسی طریقے سے ورمی کمپوسٹ فروخت کر سکتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری بھیج سکتے ہیں, ڈالر کما سکتے ہیں. تو ایسے بزنس میں آپ آ جائیں. اگر زون میں آنا چاہتے ہیں تو ویلکم, میں آپ کی انویسٹمنٹ کروا دیتا ہوں. اور ہمارے کیونکہ ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ٹینک دے دیں, ہمیں ٹینک دے دیں, ہم اس میں 6 مہینے کے لیے ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کے وہ جب لیز آؤٹ ہوتے جائیں گے, رینٹ آؤٹ ہوتے جائیں گے, تو آپ کو بھی فائدہ, ان کو بھی فائدہ, علاقے کو بھی فائدہ, ملک کو بھی فائدہ. سب سے آخر میں جو میں نے بات بولی سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ملک کو فائدہ, تو اس پہ زور ہے. تو جب سب کو فائدہ ہوگا تو ہر بندہ یہ کرے گا. تو اس پہ تھوڑا غور کریں. پھر یہ ہے کہ کچھ خواتین کے مجھے کالیں آئیں کہ کیا ہم یہ بزنس کر سکتی ہیں, تو بالکل کر سکتی ہیں. جب ہم نے آپ کو مبرہ کر دیا, سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ لیبر کو کہاں سے لیں گے, سکلڈ لیبر کہاں سے آئے گی, وہ خوراک کہاں سے آئے گی, وہ بچہ کہاں سے آئے گا, کون ڈالے گا, کون بیچے گا. جب یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ذمے لے لیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں مشکلات ہیں, تو پہلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ آپ کا بکوا کے انشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹ کروا کے ہی دم لیں گے. تو جب یہ ہو جائے, کیونکہ ہمارا نیٹ ورک بن چکا ہے, تو جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا خود دل کرے گا کہ میں بڑے سکیل پہ کروں اور اپنی جگہ پہ کروں, تو ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ لگائیں گے تو کچھ 2 4 6 8 10 ملازم ضرور رکھیں گے, تو ان کا روزگار بننا شروع ہو جائے گا, ملک کو فائدہ ہو جائے گا کہ باہر ایکسپورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ان چیزوں پہ آ جائیں. خدا را ابھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کہ نہ بیٹھیں کہ جناب حالات بہتر ہوں گے. تو کیسے بہتر ہوں گے, جب آپ کریں گے تو بہتر ہوں گے نا. کیا کوئی باہر سے آ کے کرے گا آپ کے حالات بہتر؟ تو اب تو بھوک مرنے کی باری آ گئی ہے. تو کچھ خدا را کچھ کام کریں, کچھ سوچیں. اگر خود نہیں سوچ سکتے تو میرے ساتھ آ کے میری سوچ سے مل جائیں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.